سے جان بوجھ کے تعلق دور رکھے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کا سینہ نور ایمان سے خالی رکھا ہے۔ روزے کی مقصدیت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جی؟ تقوی پیدا ہو۔ یہ جو تقوی ہے اس کا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ تقوی کا معنی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تقوی کا ایک معنی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزہ رکھ کے اگر دل میں حضور کا پیار آئے سمجھے روزہ قبول ہو گیا، اور اگر روزہ بھی ہو اور دل میں مصطفیٰ کا پیار نہ ہو تو سمجھے کہ صرف بھوک اور پیاس ہے، اللہ روزہ نہیں لکھ رہا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی دلیل ایک صحابی رسول کی، اور لکھا کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ میں صحیح نہیں کہہ رہا، مسلمان خود اسے صحیح کہتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے قسم لیں تو مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے صحیح کی ہے۔ بھائی جان جب اپنے ہاتھ سے ٹھیک کی ہو، صحیح کی ہو، تو پھر تو شک والی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا جی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھٹی صاحب ہیں۔ ان کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں، اس لیے یقین سے کہتے ہیں۔ بھائی صحیح بخاری پاکستان میں اللہ کی قسم آج تک وہ ہمارے بابے زندہ ہیں جن کے سامنے، کیونکہ حضرت علامہ بخاری صاحب جو محدث تھے انہوں نے اس کا نام صحیح بخاری نہیں رکھا۔ اس طرح بولے نا، اور بھائی جان انہوں نے صحیح بخاری نہیں نام رکھا، ان کا نام تھا مسند امام بخاری، بس بات ختم۔ یہ صحیح پاکستان میں آ کے ہوئی ہے، اس لیے کہ جو بخاری پڑھنے والے تھے نا انہوں نے دیکھا اے بھی نہیں ٹھیک ہے، اب جو باقی بچی ہے وہ صحیح ہے۔ اس صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضور کے ایک صحابی ہیں، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جل گیا، حضور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کوئی بیٹھ جا۔ تھوڑے نمازی مسجد میں تب تک آئے تھے، جب سارے آ گئے نا سرکار نے جماعت کروائی، سلام پھیرا، سرکار نے فرمایا اب کھڑا ہو، 10 ہویا کیسے؟ بتا ہوا کیا تھا؟ عرض کرتا ہے حضور روزہ توڑ بیٹھا ہوں، سحری کھائی تھی روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ اچھا اللہ شاہد ہے اس بات کا، میں نے کئی بار اس کی وجہ بیان نہیں کی تو مجھے بعد میں کئی احباب کہتے ہیں فاروقی صاحب یہ تو ڈنڈی مارنے والی بات ہوئی نا، آپ کم از کم جب وجہ لکھی ہے تو آپ بیان کر دیں۔ سرکار نے بھی پوچھا کیا ہوا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور سحری کھا کے سویا تھا، بعد میں بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا ہوں تو روزہ توڑ گیا، ٹوٹ گیا۔ اب بتائیے حضور کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا 60 روزے رکھ۔ میں نا بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہونا بھی حضور ایک گڑا تھا حال بیٹھی بیٹھے حضور 60 کیسے رکھوں؟ نہیں رکھ سکتا حضور، دیکھ نہیں رہے آپ، کمال ہے آپ تو لجپال ہیں، نہیں رکھ سکتا۔ سرکار نے اچھا یہ بات اس سے اگلی بھی سمجھ لیں، یہ جو سرکار نے اگلا آپشن دیا یہ پہلی امتوں کے پاس نہیں تھا۔ آمد کا مقصد نہیں پورا ہو گیا۔ سرکار نے بولا اچھا 60 روزے نہیں رکھ سکتا، کالے کی منڈی والوں کو نا یہ جو پورا 1.5 گھنٹے میں خطاب سننا تھا یہ 15 منٹ سے جو 5 منٹ میں بات سمجھ آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا نہیں رکھ سکتا حضور، نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا اللہ کے 60 مسکین بندے ڈھونڈ، ایسے بندے ڈھونڈ جس کو اس نے کھانا نہیں دیا، وہ بھوکے ہیں، مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلا۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، فرمایا اس میں قبولیت میں جو کسر رہ جائے تو مسکین کو کھانا کھلا، وہ کسر پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے ہمارا پیغام جو ہم جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا میں بیٹھ کر دے رہے۔ کیا فائدہ منہ میں روزہ اور دل میں لوگوں کا، اللہ کے بندوں کا، حضور کی امت کا اگر بغض رہے تو ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ سرکار نے فرمایا 60 بندوں کو کھانا کھلا۔ عرض کرتا ہے حضور بات آپ کی ٹھیک ہے مگر میں غریب اتنا ہوں میں تو نہیں کھلا سکتا۔
سرکار نے تیسرا آپشن دیا. یہ 5 بندوں نے مجھے لگتا ہے سنا. سرکار نے یہ جو آپشن دینا ہے نا، یہ آسمان سے نہیں آیا، یہ مصطفیٰ کا ذاتی اختیار ہے. کیونکہ دین مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے. آج صبح چشتیاں میں نے درس عرفان القرآن دیتے ہوئے میں نے کہا حضور کا اختیار دیکھ. اللہ نے فرمایا بندہ 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتا ہے. سرکار نے فرمایا اگر رکھ انصاف کر سکتے ہو تو کرو، تو کوئی فرض تو نہیں نا، کر سکتے ہو تو ضرور. حضور نے 1 نہیں کی، حضور نے 9 کی یا 11 کی، یا جتنی بھی تعداد ہے اس کی تعداد میں ہم بحث نہیں کرتے. مگر حضور مولا کائنات نے شادی کرنا چاہیے. پتہ نہیں کون بیٹھا ہے اور کب سے بیٹھا ہے اور کب سے فون کر رہے ہیں. مولا کائنات نے نا ابو جہل نے کہا تھی دینی ہے. میں کہا تھوڑی پرانی عادت ہے پیشکشاں کرنی ہے. بیٹی دینا چاہتا ہے. حضور مولا کائنات نے سوچا چلو ہو سکتا ہے بدبخت اسی راستے ہدایت پہ آ جائے. مولا کائنات نے سوچا شادی کرتے. سرکار کو پتہ چلا، سرکار باہر نکلے اور مولا کائنات سے نہیں فرمایا، بازار میں کھڑے ہو کے فرمایا ابو طالب کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، پر سن لے جب تک فاطمہ زندہ ہے. تیری 3 بیویاں زندہ ہوں، تو چوتھی اس کو رکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے. نہ تجھے قانون روکے، نہ تجھے خدا روکے، نہ مصطفیٰ روکے. مگر مولا کائنات ایک کرنا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ نے قانون بنا دیا ہے کائنات کے لیے نہیں، جب تک فاطمہ زندہ ہے علی اور شادی نہیں کر سکتا. مولا کائنات نے نہیں کی کیونکہ پتہ تھا شریعت یہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے. سرکار نے تیسرا آپشن دیا. فرمایا 1 نو 60 دن کھوا سکنا ہے. بھئی 60 نو تو نہیں کھوا سکتا، تو 1 نو 60 دن کھوا سکنا ہے. آندھا حضور نہیں کھوا سکتا. واہ صدقے جا. اللہ کی قسم یہ آپ تک دین پہنچانے کے لیے تھا کہ دنیا کی کوئی مشکل ہو تب تک مشکل ہے جب تک مصطفیٰ کی دہلیز پہ نہ آ جائے، اور جب حضور کی دہلیز پہ آ جائے تو کیا مشکل. جب اس نے تینوں آپشن کہہ دیے حضور میں تو نہیں کر سکتا. اب سرکار فرماتے تو کہہ دیتے اچھا ہوں میں کی کراں، میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتا، جدہ روزہ ہی ہو جانے. سفیان بھائی یہ کہہ دیتے، سرکار فرما دیتے. ابھی سرکار نے ابھی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا تو ٹوکرا کھجوراں دا لیا کے اندر سرکار نیاز قبول فرما لیں، یہ آپ کے لیے ہے، خرچ کر دیں، آپ کے لیے نیاز ہے. سرکار نے فرمایا اتھے رکھ. ٹوکرا رکھوا کے فرمایا وہ کتھے گیا. جس تینوں آپشن چھڑ دیتے ہیں. اندھا حضور میں فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا لے. ٹوکرا چک لیا. فرمایا جا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر، تیرا روزہ ہو گیا، تیرے روزے کا کفارہ ہو گیا. کمال ہے، روزہ گھر بیٹھ کے توڑا ہے، عبادت خدا کی ہے، مصطفیٰ کی دہلیز پہ لے کر پہنچا ہے. اب خود دے نہیں سکتا تھا تو لجپال نے گھر سے کھجورے بھی دے دی. اگر اس جیسا لجپال کوئی نہیں تھا تو اس جیسا پھر باکمال بھی کوئی نہیں تھا. کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے 4 قدم چل کے نا آندھا حضور میرے ورگا غریب بھی کوئی نہیں. سرکار جتنا آپ نہیں مسکرائے، سرکار صحابہ فرماتے ہم نے سرکار کو اتنا ہنستے دیکھا، آقا اتنا کھول کھلا کے ہنسے نا سرکار کے پچھلے دانت مبارک دندان نظر آنے لگ گئے. سرکار فرمایا اس مدینے والے انہوں بھی نہیں دیتی، ساریاں کھجوراں کر لے جا کے آپ ہی توڑیا، آپ ہی کھا لیا. کیوں؟ دل میں محبت مصطفیٰ تھی. اور تقویٰ تب آتا ہے جب اس میں محبت مصطفیٰ آ جائے. دل میں تقویٰ آ جائے. وہ کہتا روزہ تو کب کا ہو گیا. دوسری دلیل مولا کائنات کی سگی ہمشیرہ ام ہانی. روزہ رمضان کا نہیں، مگر روزے پہ اطلاق فرض پہ نفل پہ ایک ہی ہوتا ہے.
نفلی روزہ آپ کو منت کا روزہ رکھ لیں، آپ منت مان لیں، اور آپ نے وہ روزہ صبح سحری 9 بجے کرتے ہیں، اس کی سحری بھی اسی ٹائم ہی ہوتی ہے، اس کی افطاری شام 4 بجے ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی بھی اسی ٹائم ہی ہوتی ہے۔ 10 منٹ آلیاں دی بعد 10 منٹ ہی اتھے ہوندی ہے، پہلے آلیاں دی پہلی ختم ہوندی ہے، وہی سارا اطلاق ہے۔ اور میں جب تک رکھا نہیں تھا تب تک ٹھیک تھا، اب رکھ لیا تو وہی اطلاق ہے۔ اب آپ کا جی چاہے صبح رکھ لیا تھا تو ٹھیک ہے، کوئی چل پھر رکھ رہا گے 12 بجے توڑ لو، جب تک نہیں رکھا تھا تب تک نفلی تھا، جب رکھ لیا اور دن میں توڑ دیا تو وہی 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ مولا کائنات کی ہمشیرہ سرکار تشریف لائے، فرمایا ام ہانی پانی تو پلا۔ ام ہانی نے پانی کا پیالہ سرکار کو پیش کیا، سرکار نے آدھا پی کے فرمایا ام ہانی پی لے۔ اللہ کی قسم قیامت تک جا کتابیں جا کے اٹھا کے دیکھ، سرکار مولا کائنات کی ہمشیرہ نے ایک بار بھی نہیں کہا حضور میرا تو روزہ ہے، منہ کو لگایا پی لیا۔ میں اگر تقوی سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو حضور پی لیا، پیالہ رکھ کے منہ صاف کر کے اتنے رکھیا نہ، سرکار فرماندے ام ہانی تیرا تو والا روزہ نہیں سی، ام ہانی تیرا روزہ نہیں تھا؟ حضور روزہ تھا، تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتا دیتی نا کہ میرا روزہ تھا۔ عرض کرتی حضور روزے کا کیا ہے، اس کا تو کفارہ ادا کر لیں گے، مگر نصیب میں آپ کا بچا ہوا پھر پتہ نہیں کب ملے۔ کب حضور ملے؟ سرکار کا نا اب یہ جملہ سنا نا ام ہانی کا، اب دیکھ میں تجھے سرکار کا اختیار بتاؤں، آپ بھول کے کھائیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے سرکار کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھول کے کھا بیٹھا، نہیں انہوں تے بیٹھتے پہ ہو میرے لل میں کھو، ہن جڑا پونے 2 گھنٹے اتنے ہی ویکھیا جائے، ہن میرے لل ویکھ لو۔ سرکار نے فرمایا بھول کے کھا دا حضور، بھول کے کھا دا، میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آندہ حضور راج کے کھا دا۔ سرکار نے فرمایا یاد کب آیا؟ حضور جب آخری لقمہ بھی کھا لیا، منہ ماں صاف کر لیا، تب خیال ہے۔ سرکار نے فرمایا شکریہ ادا کر۔ اب بھول کے نا چنیاں رج کے کھا لو، بھول کے کھاؤ، وہ کہتا خیر ہے کوئی بات نہیں، اور آپ جان بوجھ کے صرف چکھ ہی لیں۔ تو میں 5-7 بندے دیکھ چکا ہوں جی، وہ میں آتا نہ آتا کوئی اثر نہیں تھا، ان کو یہ کہ ابھی کدوں آنا ہے تو نماز پڑھیے تو جائیے۔ خدا کے نیک بندوں چکھ لیں، اب یہ جان بوجھ کے چکھا نہیں، پورا پیالہ پیا ہے۔ سرکار فرماتے تینوں تے پتہ سی نا، تو کوئی بات نہیں۔ سرکار مسکرائے فرمایا ام ہانی اس نے تیرا روزہ ٹوٹا ہوا نہیں لکھا، چونکہ تو نے وعدہ مجھ پہ تھا، جا اسی کو پورا کر، تیرا روزہ ہو گیا۔ کیوں؟ روزہ تھا تقوی کے لیے، اور تقوی نام ہے محبت مصطفیٰ کا، حضور کی محبت پہ بار دیا تو ٹھیک ہو گیا۔ مالک رکھوا کیوں رہا ہے؟ کہا تم سے پہلے بھی رکھوایا تھا، اور میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں، جیسے پہلی امتوں سے رکھوایا تھا ویسے آپ سے نہیں رکھوایا۔ داؤد علیہ السلام 1 دن چھوڑ کے 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، کسی امت سے کہا 1 دن چھوڑ کے رکھو، کسی سے کہا 24 گھنٹے کا رکھو۔ امت مصطفیٰ کی بات آئی تو فرمایا صرف ٹھیک ہے ایک کام کیا کر، اندھیرے میں ہی کھا لیا کر، اور اندھیرے میں ہی۔ اب تکلیف شروع ہوگی، یہ کیا کہہ دیا بھائی جان؟ ہدایت لینی ہے، ضد نہیں کرنی۔ کبھی زندگی میں نہ سوچے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے شیعوں کو سپورٹ ملے گی، زندگی میں کبھی نہ سوچے۔ ہمارا شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، ایک کام کریں، قرآن کہتا ہے کہ فَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، تم روزے کو پورا کرو رات کے ہونے تک۔ اللہ دا واسطہ یہ کباری پوچھ رات شروع کر دوں، اگر تو مغرب کے وقت ہوتی ہے تو کھجور ہاتھ چ لے کے بانگ دے لیا کر، اور اگر یہ ہوتا ہے کہ آرام سے، سکون سے، تسلی سے تھوڑا انتظار کر لیں، یہ جو کیلنڈر آپ چھاپتے ہو نا افطاریوں کے، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے 2 منٹ کی احتیاط کریں،
تو چلو 2 منٹوں کی بھی کر لو، یہ کیلنڈر تو شیعہ دا نہیں. ہم بھی تو احتیاط کی بات ہی کر رہے ہیں نا. پاکستان ریلوے کا یہ ترتیب دیا ہوا ٹائم ہے سارا کیلنڈر. اس سے پہلے انڈیا ریلوے کا تھا، پاکستان میں آیا تو وہی ہو گیا. آج سے 50 سال کے بعد جو دن آئے گا، یہ تاریخ آئے گی تو سورج کتنے بجے طلوع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا، یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. اتنا تو سائنس کو بھی پتا ہے، اور سائنس کو خدا کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ وہ سورج غروب کرنے والا اور طلوع کرنے والا 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرے گا. مگر کمال یہ ہے، اس نے کہا تھوڑی احتیاط کرو. تو بابا آپ بھی تو 2 منٹ کی کہہ لیتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں چلو 2 منٹ والی احتیاط ہی کر لیں. ہم نے جلد بازی کا نا، ہم نے دیکھا ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو مسجد میں اسی جگہ پہ سوئچ تھے، ہارن کا بھی اسی جگہ پہ. وہ تو کہڑا تصویریں ہوندیاں سن، وہ ایک نو ہی پتا ہوندا سی، وہ پکے پکے چلان لگے، وہ چل گیا. وہ جے تھوڑا جہا شروع ہی ہویا تے کئی کالے تے اگے ہی بیٹھے سن. وہ یاد بٹن چیزتا، وہ منہ جہاں شروع ہویا تو بند کر دیتا. وہ جنہ کھول لیا انہاں آ کے مسیطے تو انہوں پتا ہے جتا کس پاسے واسلہ چلے ہوتا مسیطے تا چلے. اللہ کا شکر ہے اس مسجد میں ہم جیسے سر پھرے ہیں جہاں کسی کا باس نہیں چلتا، کسی کا باس نہیں چلتا. بندے کئی ساتھ چھوڑ گئے پر ان کی صاحب ٹائم تو جمعہ نہیں چھڑ دے. میں کہ یار پتہ نہیں سی ہے، ورنہ چھڑ بھی دے دے، کوئی ایڈا زیر تک ہونی سی ہے. مگر جو استقامت کے ساتھ چلتے رہے، بسم اللہ خیر ہے، کوئی بات نہیں. ہم نے اللہ کا شکریہ نہیں کہ مسجد زینب یہ مسجد فاطمہ الزہرا میں آ کر ایسا ہوا ہے. پہلے دن سے جس مسجد میں ہوا ہے نا، انشاءاللہ کسی کو اپنے سر پہ نہیں چڑھنے دیا، اور مسجد کے باپوں کو بھی نہیں کہنے دیا کہ تو بچے نو بجا دے. بچے جہاں کھڑے ہونا چاہیں انہیں ہونے دے. کم از کم ہم نمازی نہیں تو آنے والی نسل کو تو نمازی ہونے دے. ہم نہیں بھگاتے. یہ 2-4 چیزیں ہیں جو بالکل اللہ کا شکر ہے وہ نہیں کرتے. تو جو بات عرض کر رہا تھا نا، اب جس کا کہیں بس نہ چلے تو مسجد ہے کی کیتا ساڑھے روزے خراب کر دیتے. اب میں اس وقت بالکل یہ کوئی 4-5ویں کی بات ہے جب پڑھا کرتے تھے، تب ایک ذہن میں خیال آیا بابا جی اگر تھوڑی جی احتیاط کر لیں دے، کم از کم ہوٹل تا پورا سن لیں دے. وہ آ رہا نا نماز کا تو اذان کا تو بہت بات کی بات ہے. قرآن کہتا ہے فَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لیل میں اور شام میں تھوڑا سا فرق ہے بھائی جان. مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچیں گے، میں چاہتا ہوں آپ وہی سوچیں جو سوچ رہے ہیں. میں مصطفیٰ کی ذات پہ اترنے والی اس لا ریب کتاب کی قسم، اگر میں کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کروں تو میں قیامت کے دن آپ کا دینے دار، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. مگر جو ہم بات سمجھیں وہ یہ ہے کہ تھوڑا احتیاط سحری میں کر لو، تھوڑی احتیاط افطاری میں کر لو. سارے دن کا روزہ جلد بازی میں شیعوں کی مخالفت میں خراب نہ کروا کہ جتنے بجے اس نے کہا. اور آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ممکن ہے یہ بھی آپ کو بری لگے، یہ سارا بگاڑ وہ بنو امیہ کے 93 سالوں میں ہوا ہے. کبھی مصطفیٰ کی ذات کا اپنے حصے، جب حضور کا ظاہری زمانہ تھا اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی. بعد میں جیسے جیسے آتا گیا، چونکہ دینی اقدار ختم کرنی تھی، ذاتی اقتدار کو طول دینی تھی، تو پھر یہ سارا بگاڑ اسی زمانے میں آیا. مالک آخر پورا سال کھلوا کے تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے بندے صبح سے لے کر شام تک نہ کھائیں، آخر تجھے کیا فائدہ؟ کہا مجھے نہیں فائدہ، انہیں فائدہ. کیا کہا؟ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے جو ان پہ چڑھانا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میں داتا ہوں، دینے والا ہوں، میرا بندہ بھی دینے والا بن جائے. اللہ چاہتا ہے میں نہیں کھاتا، اس نے تو کھانا ہی نہیں، مگر یہ جتنے لمحے نہیں کھائے گا. آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کچھ پانی پی لیں، آپ کہیں گے نہیں میرا روزہ ہے. روزہ کیوں ہے؟ تصور اس کی طرف گیا کہ نہیں گیا؟ یہی مقصد ہی ہے. وضو، صبح آپ وضو کرنے لگے، 3 بار کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، مگر آپ نے اندر نہیں لے کے گئے. کیوں؟ خیال تھا کہ وہ دیکھ رہا، بس اس کے ہونے کا یقین ہو گیا. آپ افطاری کے لیے بیٹھے، صبح سے لے کر شام تک معدے وہ اس میں گیس ہو گئی، منہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی. وہ جو نکاح میں بھی تھی نا وہ بھی دور ہو گئی. بیٹے نزدیک نہیں جاتے، اولاد قریب نہیں آتی، دوست احباب ملنے سے گریز کرتے ہیں، منہ سے سمیل آتی ہے.
صرف میری آتی ہے؟ سب کی آتی ہے۔ مالک تیرے ہاں اس بو کا سٹیٹس کیا ہے؟ کوئی شے کھا لیں ہم جس سے منہ کی سمیل دور ہو جائے؟ اس نے کہا نا، تیری یہی جو بو ہے نا، سرکار نے فرمایا اللہ کے ہاں کستوریوں سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اللہ اس بو کو خوشبو میں بدل دیتا ہے۔ شام کے وقت آپ افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے نا، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے، فرشتوں اس بندے نے صبح سے لے کر اب تک کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتے ہیں مالک تیری خاطر۔ کیوں؟ اس نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو چھوڑا کیوں؟ کہا اس کو تیرے بن دیکھے تیرے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بن دیکھے میرے ہونے کا اتنا یقین ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں۔ میں فرشتوں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں جنتیوں کو مختلف دروازوں سے لاؤں گا، مگر جنت میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے بناؤں گا، اور اس جنت کے دروازے کا نام ہے باب الریان۔ فرمایا ادھر سے آؤ۔ کوئی پوچھے اے کون نے؟ کہا اے وہ نے جنہ کھانا پینا چھڑ دیتا ہے۔ ان پہ اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں۔ دوستان محترم، یہ کو 500-550 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو صبح درس قرآن کے بعد پھر یہ سفر طے ہوا، آپ تک پہنچا۔ جتنا آپ سے گفتگو ہو سکی یہ ہو گئی۔ اگلے جمعۃ المبارک کو یہ کسر نکال دیں۔ موضوع آپ کے لیے انشاءاللہ ایسا لائیں گے نا، ایسا موضوع ہوگا جو آپ کو رات تراویحوں میں بھی اسی موضوع کا خیال آتا رہا۔ ٹھیک ہے سر؟ اللہ آپ کی ہماری حاضری قبول فرمائے، سنتیں ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کو وقت سے پہلے تشریف لائیں۔